اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ اور فرما جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سانحہ تھا، خصوصاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور عظیم صدمہ تھا۔ اور یہ وہ صدمہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے اور مان ہی نہیں رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا نا تو تلوار نکال لی تھی اور کہنے لگے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ ہمارے آقا و مولا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خبردار کسی نے یہ بات کہی کہ ہمارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو یہ بات کرے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ کیفیت تھی، حالت تھی اس وقت جو میرے محبوب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل وقت تھا اور بڑا ہی تکلیف دہ وقت تھا اور بڑا عظیم سانحہ تھا، بڑا صدمہ تھا جو میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے کیا پردہ فرما گئے۔ اور صحابہ کرام جو میرے نبی کریم علیہ السلام حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام کا رخ انور دیکھ کر جیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کے ہر وقت متلاشی تھے اور حضور کو دیکھتے تھے اور اپنے روحوں کو چین پاتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کو نہ دیکھ پاتا نا تو بے چین رہتا، بے قرار رہتا، اور حضور کو دیکھتے ہی اسے چین مل جاتا تھا۔ اور اسے نصیب ایسا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض اوقات پریشان ہو جاتے، کیا یہ سوچ کر ابھی حضور کی زندگی کے اندر کہ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے اور حضور کا مقام اعلیٰ ہوگا اور ہمارا مقام نچلا ہوگا، تو حضور کو دیکھنا ہوگا تو کس طریقے سے دیکھا کریں گے۔ اور جہاں جب ہم نے حضور کو دیکھنا ہو، تاجدار انبیاء علیہ السلام کا رخ انور اور اس کی زیارت کرنی ہو، تو ہم تو اپنے گھر سے آتے ہیں، حضور کو مسجد نبی میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب دل چاہا مسجد نبی میں آ گئے، آقا کے رخ انور کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بڑی تمنا یہ تھی کہ حضور کو دیکھتے رہیں۔ صدیق اکبر سے جب میرے آقا نے پوچھا تھا صدیق تیری بڑی آرزو کیا ہے؟ بڑی آرزو کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، اور میں ہمہ وقت آپ کے چہرے کو کیا کرتا رہوں؟ تکتا رہوں۔ دوسری آرزو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، آپ پر اٹھنے والے ہر تلوار اور ہر تیر کو اپنے جسم پر لوں اور کوئی بھی تیر میرے ہوتے ہوئے آپ تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ بہت کٹھن مرحلہ تھا اور بڑا مشکل وقت تھا جب میرے آقا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور وصال فرما گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسی حالت تھی کہ غم تھا اور شدت تکلیف تھی، حضور کی جدائی کا غم تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ مشکل وقت، تو سیدنا عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس حالت کو، تو پھر کھڑے ہوئے، سنبھلے، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خطبہ دیا، سمجھایا کہ حضور علیہ السلام چلے گئے ہیں لیکن دین اب بھی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اب بھی کیا ہے؟ حیات ہے، اور وہ حی ہے، قیوم ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج بھی اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سنبھالنے والے کون تھے؟ یار غار تھے اور یار مزار تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اس وقت مشکل وقت میں مسلمانوں کو سنبھالا۔ حتیٰ کہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جدائی اور حضور کے غم کے اندر صدیق اکبر کا وصال ہوا تھا۔ اور لکھا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی، انہوں نے اس چیز کی باقاعدہ تائید کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے نا اور آپ کا جس دنیا سے چلے جانا، اس کی وجہ کیا تھا؟ جدائی مصطفیٰ تھی، فراق مصطفیٰ تھا، حضور علیہ السلام کا غم تھا جو صدیق اکبر کو کیا کر گیا تھا جی؟ اس دنیا سے لے گیا تھا۔ صدیق اکبر اندر ہی اندر اس غم کو دبا گئے تھے
اور یہاں تک بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غم میں اس قدر مبتلا تھے، حضور کی جدائی کے اندر اتنے افسردہ تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے غمگین تھے کہ اندر اندر جلتے رہے، اور صدیق اکبر کا جگر جل گیا تھا حضور کی جدائی کے اندر۔